الرحیم. آج 12:39 پہ یہاں کچہری کے اوپر ایک خودکش حملہ ہوا ہے اور وہ حملہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا یہاں پہ نقصان ہوا ہے اس میں ابھی تک 12 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 27 کے قریب زخمی ہیں. زخمیوں کا ہم علاج آلریڈی کر رہے ہیں. ہماری ٹیم آلریڈی ہاسپٹل میں موجود ہے اور جو بیسٹ فیسلٹی دے سکتے ہیں دے رہے ہیں. اور پرائم منسٹر خود بھی ابھی ہاسپٹل والوں سے وہ بھی بات کر رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ جو لوگ زخمی ہیں ان کا جتنا ہم علاج کرا سکتے ہیں کرائیں. یہ بندہ جو ہے یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے درمیان 12 منٹ کے قریب یہ یہاں پہ آ کے کھڑا رہا ہے اور وہ دیکھتا رہا ہے. پہلے اس نے کچہری میں اندر جانے کی کوشش کرنے کا پلان کر رہا تھا بیکاز وہ ویٹ کر رہا تھا کہ کس ٹائم جائے گا. اور اس کے بعد جب پولیس کی گاڑی آئی ہے تو اس نے یہ حملہ پولیس کی گاڑی پہ کیا اور بیکاز وہ اندر نہیں جا سک رہا تھا اس نے ہر طرح سے دیکھ لیا. تو بالکل اگر آپ دیکھیں کہ وہ CCTV فوٹیج ہم نے جو دیکھی ہے اس میں وہ بالکل اپوزٹ جا کے کھڑا رہا ہے اور دیکھتا رہا ہے مختلف اینگل سے کہ کس طرح اندر جاؤں. تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کچہری میں ہر بندہ جو جاتا ہے اس کی چیکنگ ہوتی ہے تو اس لحاظ سے وہ اندر نہیں جا سکا. تو اس نے پھر اپنا نیکسٹ ٹارگیٹ جو ہے وہ پولیس کی گاڑی کو بنایا ہے. تو یہ اب ہم نے پہلی پرائرٹی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں وہ کون ہے. میں آپ کو شور کراتا ہوں کہ ہم اگلے چند گھنٹوں میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اور اس ٹائم IG صاحب اور ہماری باقی ٹیم میں چیف کمشنر ہم سارے اس ٹائم اسی کام پہ لگے ہیں کہ اس کو ہر صورت میں ہم نے ٹریس کرنا ہے کہ یہ بندہ کہاں سے آیا ہے اور باقی اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. جنوبی وزیرستان کے کیڈٹ کالج وانا کے اندر موجود 3 خارجیوں کے خلاف آپریشن جاری. وانا کیڈٹ کالج میں 500 کے قریب کیڈٹس موجود ہیں. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کالج میں موجود تینوں خارجیوں کا تعلق افغانستان سے ہے. یہ تینوں دہشت گرد ٹیلی فون پر مسلسل افغانستان سے ہدایات لے رہے ہیں. خوارج ایک عمارت میں چھپے ہیں جو کیڈٹس کی رہائش سے بہت دور ہے. گزشتہ روز افغان خوارج نے کالج کے مرکزی گیٹ پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی تھی. دھماکے سے کالج کا مرکزی گیٹ ٹوٹ گیا تھا. قریبی عمارتوں کو نقصان پہنچا تھا. پاک فوج کے جوانوں نے فوری اور جرت مندانہ کارروائی کرتے ہوئے 2 خوارج کو موقع پر جہنم واصل کر دیا تھا. ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں اور افغانستان میں موجود ان کی قیادت کے خلاف جواب کا حق محفوظ رکھتا ہے. اسلام آباد G11 کچہری کے باہر ہندوستانی اسپانسرڈ اور افغان طالبان کی پراکسی فتنۃ الخوارج کا خودکش دھماکہ. خودکش حملے میں 5 افراد شہید 21 زخمی. دھماکے کی جگہ سے خودکش حملہ آور کا سر مل گیا. خودکش دھماکے کے بعد باعث عدالت آئے کئی وکلا اور سائلین زخمی. علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا. Pakistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. Pakistan faced unprovoked aggression from our eastern front. Swift and decisive military action also demonstrated to the aggressor and of course the entire world Pakistan's iron resolve to defend its sovereignty and territorial integrity at all costs. Having won the war, we need to win peace. شدت پسند گروہ افغانستان اور اس کے باہر امن کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں. افغان حکومت TTP اور دیگر گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تو پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا افغان طالبان کو پیغام. اسلام آباد میں بین الاقوامی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب میں کہا گزشتہ ماہ افغان سرزمین سے پاکستانی چوکیوں پر حملے ہوئے جن کا ٹھوس اور فیصلہ کن جواب دیا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ مشرقی سرحد سے بلا اشتعال جارحیت پر ہماری مسلح افواج نے ہمیشہ بہترین پیشہ ورانہ کارکردگی سے دشمن کے عزائم ناکام بنائے. دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر مالیاتی اصلاحات لا رہا ہے. اسلام آباد میں جاری 2 روزہ بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس میں شرکت کے لیے آذربائیجان، ازبکستان، کینیا، فلسطین اور نیپال کے پارلیمانی وفود بھی شریک ہیں.
سینٹ سے منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ قومی اسمبلی میں پیش، اپوزیشن کا شور شرابہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، دنیا بھر میں آئینی معاملات کی سماعت آئینی بینچ کرتا ہے۔ دو بڑی جماعتوں نے جس میثاق جمہوریت پر اتفاق کیا تھا اس میں آئینی عدالت کا قیام بنیادی نکتہ تھا۔ جوڈیشل کمیشن، سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کے 5 ججز اور اپوزیشن حکومت سے 2 ممبران پر مشتمل فیصلہ کرے گا۔ اگر کمیشن کے حکم پر جج کہیں جانے سے انکار کرتا ہے تو وہ ریٹائر تصور ہوگا۔ صوبوں کے معاملات، آئینی مقدمات آئینی عدالت دیکھے گی۔ اگر یہ ترمیم پاس ہوتی ہے تو موجودہ چیف جسٹس ہی آئینی کمیشن اور اداروں کی سربراہی کریں گے۔ فوج کا ایک کردار ہے۔ جب بھارت نے حملہ کیا تو اس ایوان نے دیکھا کہ بھارت کے خلاف سب متحد ہو گئے۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ آرمی ایکٹ کے تحت ہوتی ہے۔ فیلڈ مارشل ایک رینک ہے جو بہت سے ممالک میں ہے۔ یہ اعزاز تا حیات رہتا ہے۔ گزشتہ روز سینٹ نے 2/3 اکثریت سے 27ویں ترمیم کی منظوری دی تھی۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کی قومی اسمبلی سے منظوری کا معاملہ، حکمراں اتحاد کو قومی اسمبلی میں 2/3 کی واضح اکثریت حاصل۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 224 ووٹ درکار، حکمراں اتحاد کے پاس 237 کی اکثریت موجود، مسلم لیگ نون کے 126، پیپلز پارٹی کے 74 ارکان کی ترمیم کو حمایت حاصل۔ ایم کیو ایم کے 22، مسلم لیگ قاف کے 5، استحکام پاکستان پارٹی کے 4 اراکین بھی ترمیم کے حق میں، مسلم لیگ ضیاء، باب پارٹی 1 اور 4 آزاد اراکین بھی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ حکمراں اتحاد میں شامل نیشنل پارٹی کا آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دینے کا فیصلہ۔ آج جمہوریت کے لیے سوگ کا دن ہے اور جمہوریت دفن کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو ختم کر دیا۔ آئندہ دنیا میں کہیں کوئی پاکستان کی نمائندگی ہوگی تو چیف جسٹس ہی موجود نہیں ہوگا۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان کی جگہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ایوان میں احتجاج، کہا آپ نے 2 لوٹوں کے ووٹ سے ترمیم پاس کروائی۔ لوٹوں سے بنی ترمیم عوام کی خدمت نہیں کر سکے گی۔ جمہوریت میں آئین میں تبدیلی اتفاق رائے سے کی جاتی ہے۔ کہا کہ اس ترمیم کو ہم باکو ترمیم کہتے ہیں۔ ایک نیوکلیر اسٹیٹ کے سربراہ باہر بیٹھ کر اپروول کرا رہے ہیں۔ ہم قانون بنائیں اور قانون سے استثناء لے لیں۔ کیا ہم ایک ایلیٹ کلاس لے کر آئیں جو قانون سے بالاتر ہو؟ پاکستان کو چلنا ہے تو ایم کیو ایم کی مجوزہ ترامیم کو مانا جائے۔ ہم نے اپنی وزارتوں اور ٹھیکوں کی بات نہیں کی۔ 25 کروڑ لوگوں کو وسائل اور اختیار مل جائیں گے۔ ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب، کہا لوکل گورنمنٹ کے ادارے بنا رکھے ہیں، نظام نہیں۔ لوگوں کو اختیار اور وسائل نہیں دیں گے تو لوگ غلط راستے پر جائیں گے۔ موجودہ حکومت آئین کا حلیہ بگاڑ رہی ہے۔ ہم آئین پاکستان کو اصل شکل میں بحال کروا کر رہیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور بار ایسوسی ایشن سے خطاب، کہا چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ ختم کر کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کر دیا گیا۔ اب آئینی عدالت کا چیف جسٹس وزیر اعظم لے کر آئیں گے۔ جس کو وزیر اعظم چاہیں گے وہ چیف جسٹس آئیں گے۔ جوڈیشل کمیشن میں اکثریت حکومت کی ہے۔ کسی شخص کو استثناء دینا آئین کے منافی ہے۔ بھارتی سیاسی رہنماؤں اور صحافیوں نے نئی دلی کے دھماکے کو انتخابی فالس فلیگ قرار دے دیا۔ صحافی شالنی شکلا نے کہا کہ جب بی جے پی بحران میں آتی ہے، نیا ڈرامہ رچایا جاتا ہے، دہشت گردی یا دھماکے پر فوراً پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ صحافی روی نائر نے کہا بہار الیکشن میں بی جے پی کمزور پوزیشن میں ہے، اس لیے مزید دھماکوں کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بھارتی صحافی نے کہا کہ احتجاج روکنے کے لیے بی جے پی حکومت کا دلی میں شہریوں پر بم گرانا دہشت گردی ہے۔ کانگریس کی رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ دھماکے بہار انتخابات سے قبل کا متوقع سیاسی اقدام تھا۔ سوشل میڈیا صارفین کے بھی بی جے پی پر سیاسی مفاد کے لیے فالس فلیگ آپریشنز کے الزامات۔ سابق آر ایس ایس رہنما یشونت شنڈے کے عدالتی حلفیہ بیان کا حوالہ دوبارہ زیر بحث ہے۔ نئی دلی میں لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب گاڑی میں دھماکے سے 10 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہوئے۔
مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا سینیٹر عرفان صدیقی کے انتقال پر دلی رنج کا اظہار، اہل خانہ سے تعزیت۔ کہا عرفان صدیقی کی وفات ایک مخلص، بااعتماد اور وفا شعار اور عزیز بھائی کا بچھڑ جانا ہے جس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ عرفان صدیقی سے محبت کا رشتہ تھا، وہ اپنا غم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ عرفان صدیقی ایک منفرد لکھاری، عاجز مزاج اور روشن دماغ شخصیت تھے۔ ان کا قلم ہمیشہ اصول اور حریت فکر کی دلیل بنا رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں فیصلے دینے والے سیشن جج کی تعیناتی روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا دلائل سن لیں، ہم اس پر آرڈر جاری کر دیں گے۔ 22 سال بعد معاملہ عدالت لانے سے آپ کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے۔ اجازت نہیں دے سکتے کہ جب مرضی ہو درخواست دائر کر دیں، جب مرضی ہو نہ کریں۔ وکیل درخواست گزار نے کہا ٹائم بارڈ کی بات الگ ہے، معاملہ اکتوبر 2025 میں میڈیا پر ہائی لائٹ ہوا۔ عدالت نے کہا چلے دیکھ لیتے ہیں، آپ کو سن لیا ہے، ہم اس پر آرڈر کریں گے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کے مطابق اب بس سٹینڈ سے کوئی بس بغیر فٹنس کے نہیں نکلے گی۔ لاہور کے خارجی اور داخلی راستوں پر تعینات فورس دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ موٹر وے پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر نظر رکھنے کے لیے چیکنگ پوائنٹس مقرر کیے جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکم، اسموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری۔ LDA کو سڑکوں کی بحالی کے لیے جلد از جلد اقدامات کرنے اور تعمیراتی کاموں سے پھیلنے والے گرد و غبار کی روک تھام کے لیے SOPs پر عمل درآمد کروانے کی ہدایت۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں سے ایک ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اب ایک پیشگوئی نہیں بلکہ موجود خطرہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا COP30 کانفرنس کے موقع پر پاکستان پویلین کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو شدید سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ سیلاب کے باعث لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ چلاس میں گوندلو کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ سے 6 گاڑیاں دب گئیں۔ ریسکیو کے مطابق لینڈ سلائیڈنگ سے 2 گاڑیاں دریا میں جا گریں۔ واقعے کے بعد ریجنل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ایمرجنسی نافذ۔ ریسکیو کی 3 گاڑیاں اور 7 اہلکار آپریشن میں مصروف۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں صحافی سمٹ 2025 کا انعقاد۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے۔ AI سے صحافت اور زراعت سمیت ہر شعبے میں ترقی کی جا سکتی ہے۔ ڈائیلاگ کے ذریعے معاشرے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نئی ٹیم نیا امتحان، شاہین آفریدی اور سری لنکن کپتان چیرت اسلنکا ٹیمز کی بہترین پرفارمنس کے لیے پر امید۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ سری لنکا کا پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ۔